المسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. ہے آج بھی چار سو سخی کے ہاتھ کی دھومیں، بڑھ رہا ہے صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. صدیوں سے بڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم المشہور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس ماہ مکرم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. محرم الحرام
سے نسبت ہے سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے اور میدان کربلا میں آپ کی جانے کا مقصد گزشتہ سالوں کے موضوعات میں وہ گزر چکا۔ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم ان کی زندگی کے چند پہلو پر گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم اور ہر نسبت سے محبت عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ اس کائنات کے اندر تمام انبیاء کے گھرانے سے رب ذوالجلال نے افضل اور عظمت والا بنایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت بے مثل اور بے مثال ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ایسے کسی نبی کے صحابی نہیں، اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہے، ایسی کسی دیگر نبی کی آل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس عظمت کو بیان کیا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق گفتگو کی تو آقا علیہ السلام نے اپنے گھرانے کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک جلسے کا انعقاد کیا، اور اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی جو انفرادیت ہے اور جو عظمت ہے اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا۔ حمد و صلات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یہ بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ آگے سے صحابہ نے جواب دیا، انت رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جواب بالکل درست تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج یہ جواب نہیں چاہتے تھے بلکہ کوئی اور جواب چاہتے تھے۔ آپ نے پھر پوچھا من آنا، میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ آگے سے جواب ملا انت رسول اللہ۔ فرمایا نہیں، آج میں تم سے اپنا یہ والا تعارف نہیں پوچھ رہا، ٹھیک ہے میں رب کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، آج تم سے یہ تعارف نہیں پوچھ رہا۔ تیسری بار پھر پوچھا من آنا، میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ آگے سے جواب ملا انت رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، آج میں اپنا تعارف تمہیں خود کرواتا ہوں۔ فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا اور حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ تعارف پیش کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا۔ مخلوق اللہ کی اور بھی ہے، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا فجعلنی فی خیرہم خلقا، اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا۔ پھر اس مخلوق کے رب ذوالجلال نے فجعلہ فرقہ، اللہ نے اس کے فرقے بنا، فجعلنی فی
خیرہم فرقہ، رب ذوالجلال نے مجھے بہترین فرقے کے اندر رکھا. ثم جعلہ قبائل، پھر ان فرقوں کے اللہ نے قبیلے بنا. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا. ثم جعلہ بیوتا، پھر ان قبائل کے اللہ نے گھر بنایا. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اللہ نے مجھے بہترین گھر میں رکھا. فرمایا سنو انا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا، نہ میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ میرے گھر جیسا کسی کا گھر ہے. انا خیرکم نفسا وانا خیرکم بیتا، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، اور تم میں سب سے بہتر ہوں گھر کے لحاظ سے. اب یہاں جو گھر کی بات ہو رہی ہے وہ گھر کی ترو دیوار کے لحاظ سے میرے محبوب عظمت بیان نہیں کر رہے کہ جیسے میرے گھر کی ترو دیوار ہے ویسے تمہارے گھر کی ترو دیوار نہیں. گھر بنتا ہے افراد سے. میرے محبوب گھر کی اینٹوں کی بات نہیں کر رہے، گھر کے نفوس کی بات کر رہے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان جیسی کسی کی آگ نہیں، میری اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، میری ازواج جیسی کسی کی ازواج نہیں. اللہ نے مجھے تم میں سب سے بہتر بنایا ہے، ذات کے لحاظ سے بھی اور اہل بیت کے لحاظ سے بھی. یہ عظمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر کے قیامت تک کے لیے اس حقیقت کو واضح کیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جس طرح مجھے دیگر انبیاء پر انفرادیت دی ہے ہر عظمت کے لحاظ سے، اسی طرح اللہ نے مجھے میری آل کے لحاظ سے بھی دیگر انبیاء پر عظمت دی ہے کہ جیسی آل میری ہے ایسی کسی کی آل نہیں، جیسی میری ذات ہے ایسی کسی کی ذات نہیں، جیسا میرا قبیلہ ہے ایسا کسی کا قبیلہ نہیں. میں قبیلے کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے اور اپنی آل کے لحاظ سے اللہ نے مجھے تم میں سب سے پہلا نمبر عطا فرمایا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. فرمایا میں اور میری اہل بیت یہ درخت ہے جنت کا، واغصانها فی الدنیا، اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں. درخت جنت میں ہے، جڑیں اس کی جنت میں ہے، تنا اس کا جنت میں ہے، لیکن شاخیں پوری دنیا میں ہے، شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہے. شاخوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ آل و سرات جو دنیا کے کونے کونے میں ہے. فرمایا درخت جنت کا ہے، ٹہنیاں پوری دنیا میں ہے. اب سوال یہ تھا جب درخت کی جڑیں جنت میں ہے، تنا جنت میں ہے، تو شاخیں بھی جنت میں رہتی، ان کو دنیا میں کیوں رکھا گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. رب تک جانا مشکل بڑا تھا، رب کا پتہ بڑا مشکل تھا. اللہ نے ٹہنیاں دنیا میں پھیلا دی ہے، جو ان کو تھام لے گا رب تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. جنت کا راستہ مشکل بڑا تھا، اللہ نے ٹہنیاں دنیا میں پھیلائی، جو ان ٹہنیوں کو پکڑ لے گا ان سے وابستہ ہو جائے گا، ان کو تھام لے گا، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کی بیت اطہار میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جداگانہ مرتبہ ہے اور آپ کی ایک منفرد حیثیت ہے. خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہے اور جو پرورش ہے وہ آغوش نبوت میں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی اور آپ کی پرورش کی، اور محبت آپ کو اپنے شہزادوں سے اتنی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اپنی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شہزادوں سے آپ فرماتے ہیں
کہ ان سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اگرچہ وہ تمہاری مراد ہے، اگرچہ مجھے بھی شہزادوں سے بڑی محبت ہے، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے شہزادوں پر۔ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دخت جگر حضور کے ساتھ جاتے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کی گود میں تھے، ایک کو آپ نے ایک ران پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے گھٹنے پہ بٹھایا۔ جبریل آگے عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال ان دونوں کو اکٹھے آپ کے ساتھ ہی رہنے دے گا، آپ ان دونوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں، ایک کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا، ایک رہے گا آپ کے پاس۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے نواسے میں جس کا انتخاب کیا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ بیٹے کو قربان کیا اپنے نواسے پہ، اتنی محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی میں بھی ان سے اتنا پیار نہیں کرتا، تو ماں ہو کہ ان سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا میرا رب ان سے پیار کرتا ہے۔ میرا رب ان سے تم سے بھی اور مجھ سے بھی کہیں زیادہ میرا رب ان سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا جو ان سے پیار کرے اللہ ان سے پیار فرماتا ہے۔ محب طبری نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحابہ انہیں حب رسول کہا کرتے تھے، یعنی وہ کہ جو رسول اللہ کا محبوب ہو، جس سے اللہ کا محبوب پیار کرتا، یہ لقب تھا ان کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے چادر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، لیکن اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چادر میں ہے کون۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، من ھذا، محبوب بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ آپ کی چادر میں موجود ہے، وہ کون ہے؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی، فَإِذًا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَىٰ رَقَبَتَيْهِ، چادر کے اندر ایک گھٹنے پہ حضرت امام حسن بیٹھے تھے اور دوسرے گھٹنے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، واحبہما، انی احب من یحبہما، جو ان سے پیار کرے گا میں محمد اس سے بھی پیار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان سے پیار کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دونوں کی محبت کا درس اکٹھے کیا، جہاں حضرت امام حسین کی محبت ہے وہاں حضرت امام حسن کی محبت کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان دونوں سے جو پیار کرے، فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کے محب بن جائیں۔ میرے محبوب نے وظیفہ بتا دیا، فرمایا میری آل سے پیار کرو، حسن و حسین سے پیار کرو، صرف محب ہی نہیں
میں رب کا رسول اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہوں۔ اب دونوں کی محبت کا ذکر اکٹھے ہے۔ آج کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کی محبت میں 10 دن منائیں اور 10 دن ذکر حسین کی محافل کا انعقاد کریں، لیکن ان کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن بھی انہیں یاد نہ ہو، بلکہ ان کی کتابوں میں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو نفرتوں کا مواد موجود ہے۔ وجہ یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کام جو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا سرداروں والے کام کرے گا۔ وہ کام کون سا؟ فرمایا یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں جماعت ہوگی مسلمانوں کی، ان کے درمیان یہ صلح کروا دے گا۔ جب بہت بڑے فتنے اور بہت بڑے خون ریزی کا خطرہ ہوگا، میرا بیٹا ان دونوں کے درمیان صلح کروا کے سرداروں والے کام کرے گا۔ اور یہ کام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے جو پھر وہاں حدیث بھی پڑھی، فرمایا یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے ڈر کے صلح کی ہے، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، تربیت میری ایسی ہے کہ ڈر تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، ڈر کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میں نے ڈر کے صلح نہیں کی، عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جس طرف چاہوں پھیر دوں، ڈرا نہیں، ڈر کے صلح نہیں کر رہا، اپنے نبی کے فرمان کی وجہ سے صلح کر رہا ہوں۔ صلح کی 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان آپ کی صلح کی وجہ سے بہت بڑے خون ریزی سے مسلمان محفوظ رہے، اس وجہ سے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور ان کو خلیفہ مانا۔ اس وجہ سے آج کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں، یہ صلح کیوں کی؟ حالانکہ وہ اپنے نانا جی کے فرمان پہ عمل کر رہے تھے جو بشارت میرے محبوب نے ظاہری حیات میں دی تھی۔ اس وجہ سے آج حضرت امام حسین کا نام لیا جاتا، اور اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ وہ طبقہ بغض رکھتا ہے۔ میرے محبوب نے اس فرمان میں دونوں کی محبت کا اکٹھے ذکر کر کے یہ واضح کر دیا، حضرت امام حسین کی محبت میں سچا وہی ہوگا جو ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ یہ دونوں محبتیں جس سینے میں جمع ہو، حضرت امام حسن کی بھی اور حضرت امام حسین کی بھی، دونوں محبتیں اکٹھی جس سینے میں جمع ہو، اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ ہم پہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یک طرفہ نہیں، اللہ نے ہمیں دونوں طرفہ محبت کی ہے، بلکہ اہل سنت تو وہ ہے جو رسول اللہ کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ خصوصاً میدان کربلا میں جو آپ کا کردار ہے، آپ کا کردار میدان کربلا سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ میدان کربلا سے بہت پہلے سن 26 ہجری میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کے دور خلافت میں جب افریقہ کی طرف اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت جو مجاہدین کی لسٹ بنی کہ کون اس جہاد میں جائے گا اور افریقہ میں اسلام کے جھنڈے گاڑے گا اور اسلام کا پیغام وہاں لے کے جائے گا، اس وقت جو مجاہدین کی لسٹ بنی کہ کون کون اس جہاد میں شریک ہوگا، اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر حضرت امام حسن کا ہے، دوسرا نمبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کہاں جا کے سن
26 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مجاہدین کی لسٹوں میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ مجاہدین کا لشکر تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میدان جہاد کے اندر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ شریک تھے۔ یعنی واقعہ کربلا سے بہت پہلے حسینی کردار کا آغاز ہو چکا تھا، اور بالخصوص جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے بہادری اور صبر کے ساتھ ساتھ جو آپ کو نگاہ بصیرت عطا کی تھی، اس کی بھی ایک انفرادیت ہے کہ وہ معاملات کے جو ابھی بعد میں ہونے والے ہوتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت ان کو پہلے ہی دیکھ لیتے تھے۔ بالخصوص جس وقت الکامل میں ہے کہ جب ولید نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، مروان بھی اس وقت پاس موجود تھا، اور یہ میدان کربلا کا پس منظر بھی ہے کہ کہاں سے میدان کربلا کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت یزید کا مطالبہ کیا گیا۔ ولید نے جب ان کو اپنے دربار میں بلایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے تو یہ بڑی خفیہ میٹنگ تھی جس میں ولید تھا، مروان اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابھی مروان ولید نے جو بات ابھی کرنی تھی وہ تو ابھی کرنی تھی، لیکن حضرت امام حسین ولید کے پاس پہنچ کے جو آپ نے جملے بولے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ کے اس نواسے کو اللہ نے کتنی نگاہ بصیرت اور کتنا اللہ نے ان کو اس لحاظ سے مفکر بنایا اور کتنی نگاہ بصیرت دی کہ جو ابھی معاملات بعد کے ہونے والے ہیں ان کو پہلے سے آپ نے جانچا اور اس کا ذکر کیا۔ آپ فرمانے لگے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الصلۃ خیر من القطعیہ، اور صلہ رحمی کے قطع رحمی سے زیادہ بہتر ہے۔ والصلح خیر من الفساد، اور صلح جو ہے یہ فساد سے بہتر ہے۔ میں قطع نہیں چاہتا، قطع رحمی میں نہیں چاہتا، میں جنگ نہیں چاہتا، فساد نہیں چاہتا، میں صلح چاہتا ہوں۔ یہاں بھی آپ کچھ خارجیت کو یہ وہم ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس جنگ کی پڑی تھی، خون خرابے کی پڑی تھی۔ یہ معاملات تو بیٹھ کے صلح صفائی سے بھی حل ہو سکتے تھے، بیٹھ کے گفتگو کرتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جنگ پسند نہیں، تقریت اور فساد میں نہیں چاہتا، لیکن تب تک میں صلح چاہوں گا جب تک اسلام اجازت دے گا، اور جب اسلام کہے کہ نہیں اب صلح کی بات نہیں کرنی، اب جہاد کی بات کرنی ہے، تو تب صلح کی بات نہیں ہوگی، تب پھر حسین کی تلوار چلے گی، تب پھر صلح کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے اس وقت صلح کی بات کرنا یہ اسلام اور دین سے غداری ہے۔ اس وقت جو دین اسلام کا دوسرا حکم ہے جہاد والا، میں اسے اپناؤں گا، لیکن پہلے نمبر پہ میں یہ چاہوں گا کہ قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہو، تب تک میں چاہوں گا کہ فساد نہ ہو، صلح ہو۔ اب ولید یہ تم پہ ہے کہ تم نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، تم اب صلح چاہتے ہو یا فساد چاہتے ہو؟ اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا گفتگو کرتے ہو۔ اس کے بعد ولید نے وہ خط پڑھ کے جو یزید کی طرف سے آیا تھا، وہ خط پڑھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، جس میں بیعت کا مطالبہ تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھ سے خفیہ میٹنگ میں بیعت کی بات نہ کرو، مجھ جیسے لوگ خفیہ بیعت نہیں کرتے، اعلانیہ بیعت کرتے ہیں۔ اگر میں نے بیعت کرنی ہوگی تو اعلانیہ
گا اس خفیہ میٹنگ میں مجھے بلا کے بیعت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بات چھوڑ دو، بیعت اس میٹنگ کے اندر یہ بات ہی نہ کرو۔ اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہے تو ایک بہت بڑے جلسے کا مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے تمام لوگوں کو اکٹھے کرو، پھر حسین سے بیعت کا مطالبہ کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے بیعت کرنی ہے یا بیعت سے انکار کرنا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر اس حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جانے کا مقصد یہ کرسی نہیں بلکہ ایتل کرسی کا نفاذ تھا۔ امام حسین کا کربلا میں جانے کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ دین اور اسلام کو اقتدار میں لانا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا۔ اور بالخصوص آپ نے مدینہ شریف کے اندر جب کچھ لوگوں نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طویل خطبے کے اندر اپنا میدان کربلا میں جانے کا جو مقصد ہے اس کو بیان کیا اور تاریخی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور حدیث کا حوالہ دے کر کربلا میں جانے کے مقصد کو آپ نے بیان کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرا جو کربلا میں جانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لحدود اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت سنو، تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے کوئی ظالم جابر حکمران اگر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کرے، اللہ کی حدود کو توڑے اور رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کرے، اور تم میں سے کوئی بھی اس وقت موجود ہو تمہارے ہوتے ہوئے یہ ظالم بادشاہ یہ سارے کام کرے، حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور اللہ کی حدود کو توڑے، رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کرے، ظالمانہ طریقے سے حکومت کرے، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہو، تو فرمایا پھر اگر تم نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا، اپنے قول اور فعل سے اس کا رد نہ کیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا، اسے نہ جھٹلایا، اس کے قول و فعل کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ کیا، چپ کر کے حجرے میں بیٹھے رہے اور یہ ذہن بنا کے کہ کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں نا، یہ جو ظالم کرتا ہے یہ کرے، میں حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہوں۔ اگر کسی نے اس کا جواب نہ کیا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن جہنم کے جس طبقے میں اس ظالم حکمران کو ڈالے گا، اللہ اسی طبقے میں اس چپ رہنے والے کو بھی اسی طبقے میں داخل کرے گا، جہنم کے اسی طبقے میں وہ بندہ بھی جائے گا جہاں وہ ظالم بادشاہ جو اللہ کی حدود کو توڑ رہا تھا، جہاں اسے ڈالا جائے گا، وہی یہ چپ رہنے والا اس ظالم حکمران کا جواب نہ دینے والا بھی اسی طبقے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ سوچ کر دیکھو یزید اس وقت اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے، رحمان کی اطاعت اس نے ترک کر دیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے۔ اللہ نے حرام کیا کہ بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کو رب نے حرام کیا، یہ یزید ان کو حرام کر رہا ہے اور ان کے ساتھ عملی طور پہ نکاح کر بھی رہا ہے۔ لہذا میرے ہوتے ہوئے دین کی حدود کو توڑا جائے، انا الحق علی غیری، اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ہے، اس لیے کہ میں سب سے بڑے آستانے کا گدی نشین ہوں، میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ یزید کے خلاف اس وقت نکلنا سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس لیے میں نکلوں گا، مجھے اپنی جان کی پتہ نہیں، جان چیزوں میں نام آئے گا، اور اگر یزید کا مقابلہ کر کے میں زندہ رہوں تو پھر میرا نام غازیوں
फरिश्तों में शुमार किया जाएगा। दोनों लिहाज से فتح میری ہے، لیکن میں یزید کے ہاتھ پہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کہ وہ ظالم ہے، اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں بیعت کر لوں، یہ حسینی کردار نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، یزیدیت کے آگے جھک نہیں سکتی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ آج ہمیں بھی پیغام کربلا یہ ہے کہ آج ہمیں بھی ہر یزیدیت کے آگے حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے خصوصاً خلفائے راشدین اور خصوصاً افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک مودا کی پیداوار ایک ذاکر نے مجلس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے جملے بولے کہ ایک مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کافر اور فاجر تک کے لفظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولے۔ میرے محبوب نے تو حضرت عثمان غنی سے جو بندہ اپنی ذاتی عداوت رکھتا تھا کسی معاملے پہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، تو جو حضرت صدیق اکبر کو معاذ اللہ کافر اور فاجر کہے، وہ کتنا بڑا بدبخت ہے، وہ کتنا بڑا لعنتی ہے، اور کتنا بڑا وہ کافر ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نص قطعی سے ثابت حضرت صدیق اکبر کی صحابیت اور ان کا ایمان، یہ نص قطعی سے ثابت ہے قرآن سے۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ پکا کافر ہے۔ لہذا ہم آج کے اس اجتماع میں یہ کہتے ہیں کہ جس زندیق نے، جس لعنتی نے حضرت صدیق اکبر کو معاذ اللہ کافر اور فاجر کے لفظ بولے، وہ پکا کافر ہے۔ جو اس کی حمایت کرے وہ بھی پکا کافر ہے۔ سارے بولو کہ ایسا شیعہ، ایسے رافضی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں یا جو ان کے حامی ہیں، وہ شیعہ کافر ہیں، وہ شیعہ کافر ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہ ان کے محبت کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی بھونکنا شروع کرے۔ ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کے صدر عارف علوی سے کہ اپنے مسلک کے کتوں کو لگام ڈالو۔ پھر یہ نہ ہو یہ سنی پرامن ضرور ہے لیکن ہم بے غیرت نہیں۔ اگر یہ سنی جاگ گئے تو کسی گلی سے یہ ماتمی جلوس پھر گزر نہیں پائے گا۔ آج یہ حکومتی لیول پہ ان شیعوں کو جو بنا کی جا رہی ہے اور ان کو جو حمایت حاصل ہے کہ وہ چل رہی ہے کہ یہ بے غیرت ذاکر جس نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی، کبھی جا کے وہ زلفی بخاری سے ملاقاتیں کرتا ہے اور کہیں وہ صدر سے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ملاقاتیں تمہیں مبارک۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہ حضور کی آل کی گستاخی برداشت ہے، نہ حضور کے اصحاب کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت نے ان بے غیرتوں کو لگام نہ ڈالی اور ان کی زبان بندی نہ کی اور جو ان کی سزا شرعی قانونی بنتی ہے وہ سزا نہ دی، تو پھر غازی ممتاز قادری کے جانشین ختم تو نہیں ہوئے۔ وہ فیصل، وہ جس نے وہ قادیانی کو واصل جہنم کیا، یہ غازی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے فیصلے عدالتیں نہیں کرتی، غازیوں کی تلواریں کرتی ہیں۔ پھر یہ نہ
کی شان میں یہ گستاخی کی ہے اسے فی الفور گرفتار کر کے جو اس کی قانونی سزا بنتی ہے اسے وہ سزا دی جائے، وگرنہ پھر اہل سنت جب یہ بیدار ہوں گے پھر کسی گلی محلے کسی امام باڑے سے تمہارے جلسے جلوس نہیں نکل پائیں گے، پھر تمہاری راہوں کو یہ سنی تنگ کر دیں گے۔ اس لیے اب بھی ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، اپنے ملک میں شیعہ سنی فساد نہیں چاہتے، لیکن یہ حکومت ایک مسئلے کی طرفداری کر کے اس ملک کے اندر سنی شیعہ فساد کو ہوا دے رہی ہے، ہمارے علماء کو پابند سرازی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بے غیرتوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے۔ یہ ناانصافی ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جنہوں نے گستاخی کی یا جو ان کے حامی ہیں ان کو فی الفور سزا دی جائے۔ کیا آپ میرے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رب ذوالجلال گستاخوں کو رب ذوالجلال ان کے انجام تک اللہ انہیں پہنچائے اور ہمیں دم آخر حضور کی آل اور آپ کے اصحاب کی نموز کی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبی وآخر دعوانا الحمد